پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. تھوڑا سا وقت رہ گیا. آسمہ صاحبہ, یہ جو ابھی جتنی بات ہوئی اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹیکس نہ ایلائز میں مقبول ہے نہ نقادوں میں مقبول ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ عوام کی فلاح اس سے انشور ہوگی. صرف اتنا آپ ہمیں بتا دیں کہ اس کے بعد اگر 40 to 50% 700 آئٹمز کے اوپر پرائس ہائک ہوئی تو اس کے ذمہ دار پھر یہ لوگ تو نہیں ہوں گے نا, پھر حکومت یہ بھی کڑوا گھونٹ بھر یہ ذمہ داری قبول کرے گی. طلعت صاحب, بڑی ڈیبیٹ آج کل ہو رہی ہے آر جی ایس ٹی پہ. ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ آر جی ایس ٹی چیز کیا ہے, کیوں گورنمنٹ کو ضرورت پڑی اس کو لانے کی, یہ کیا ایک اتنا تلخ گھونٹ ہے جو حکومت پی رہی ہے اور ساری سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم عوام کے حق میں, ہم عوام کی غریبی کو دیکھ رہے ہیں, پر آپ جو ہے آپ اندھے کا بہرے ہو گئے ہیں. اور تو کیا واٹ از دا کی ایک تو یہ ہے کہ جو آئٹمز جو عوام کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتے ہیں وہ جو عوام کے لیے ان پہ یہ نہیں آ رہا. ہاں, اگر پاکستان ایک 18 کروڑ لوگوں کا ایک ملک ہے, بڑی ہیوج آبادی ہے, اگر اس میں وہ طبقہ ہے جو ابھی بے نقاب ہوگا, اگر اس میں وہ طبقہ ہے جو ٹیکس نیٹ میں آئے گا, جن کے پہلے کس کے ساتھ الائنسز تھے اور وہ آ کے آپ کو ٹیکس دے, اور اس ملک میں یہ رواج جو پہلی دفعہ نہیں مہنگائی دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں آج مہنگائی نہیں, دنیا میں ایوری ویئر انفلیشن ہے. پاکستان کی جو سرکمسٹانسز ہے, جو نیشنل انٹرنیشنل سرکمسٹانسز ہے, ریجنل, آر جی ایس ٹی اسپیسیفک انفلیشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں آر جی ایس ٹی اسپیسیفک انفلیشن نہیں ہوگی, انفلیشن از آلریڈی دیر. لیکن اگر ہم آر جی ایس ٹی نہیں لگائیں گے تو اس کے بعد یہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کا فیوچر کہاں جائے گا. یہ مجھے بعد میں پروگرام دوبارہ چلانا بھی ہوتا ہے نا, تو اس میں کوٹ کروں گا پھر کسی نے کیا کہا. آپ کے خیال میں لوگوں کے اوپر برڈن کتنا پڑے گا, مطلب کوئی اندازہ ہے کہ ہوم ورک تو کیا ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ 15% ٹیکس لگا رہے ہیں نا, یہ جائے گا عوام کے اوپر پڑے گا کوئی 30 and 35 کے بیچ میں جائے گا, اور یہ بوجھ انڈائریکٹلی عوام ہی پہ پڑے گا. دیکھیں آپ اگر ڈیزل کی پرائس بڑھاتے ہیں نا تو یا پیٹرول کی بڑھاتے ہیں تو صرف گاڑی چلانے والے پہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے, عوام پہ جاتا ہے آل راؤنڈ. اس کا بھی اسی طرح افیکٹ ہوگا, اور انفلیشن کا اب جو ریٹ ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا انفلیشن. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ دیکھیے 2% منتھلی تو یہ پاور ریٹس بھی اس کے ساتھ بڑھا رہے ہیں. اس کے بعد آپ وقتاً پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. اس کے بعد آپ جب یہ دیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی لائسنس ٹو دا پیپل آف پاکستان دے رہی ہے کہ اپنے بچے بیچو, سوئسائڈز کرو, اور آپ لوگ جو بھی کر سکتے ہو آپ کرو, کیونکہ عوام کیا مڈل کلاس, لو اور مڈل کلاس از فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ. جب آپ کا انفلیٹڈ الیکٹرسٹی بل آتا ہے جو بجلی پرووائڈ ہی نہیں کی گئی اس کا, اور آپ لے کے گھوم رہے ہیں, تو آج پاکستان کی عوام مشکل سے ایک وقت کا کھانا کھا رہی ہے, ایک وقت کا, اور اس میں تو ہر آئٹم کے اوپر, میں فوڈ آئٹمز کے اوپر, میڈیسنز کے اوپر, اینی تھنگ پٹ ان اے پیکٹ. پاکستان میں ترقی ہو گئی, تو پیکج میں ہی آتا ہے نا آج کل, اور بی بی نے بالکل اور پیکج فوڈ پہ ہے, پیکج فوڈ پہ ہے, ہر چیز پیک میں آتا ہے, نیشنل مسالے پہ ہے, لوگ آج کل وہی دودھ استعمال کرتے ہیں, دودھ پہ ہے, ہر چیز دیکھیں پہ, آپ بسکٹس پہ ہے جو بچے کا پاکستان کی میڈیسنز پہ ہے. آپ دیکھیں اس میں ابھی تو 48% لوگ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. اصل میں منسٹر صاحب نے اپنی پارٹی کے ساتھ یہ ڈسکس نہیں کیا, اس بیچارے پارٹی کو اس نے ان دا ڈارک رکھا ہے, اس نے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ نہیں پتا کہ یہ کیا, یہ ایک سوامی آف مہنگائی لے کے آ رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ آسمہ صاحبہ, سیمی صاحبہ اور مشیدی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کون سی آئٹمز کے اوپر ٹیکس لگے گا. میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکس ہے کیا, کلیکٹ کس طریقے سے ہوگا, آئٹمز کیا کیا ہیں, اور اکانومسٹ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.